حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض فرمائے اور اس کی راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا، یعنی کہ تراویح کو سنت قرار دیا۔ جو مسلمان اس ماہ میں کوئی نفلی کار خیر کرے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے دنوں میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ پھر فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں انعامات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو شخص ذکر کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ان کے دفتر میں لکھا جاتا ہے، اور یہ شخص قیامت کے دن عرش عظیم کے سایہ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص رمضان میں جماعت سے نماز ہمیشگی سے پڑھتا رہا تو رب کریم ہر رکعت کے بدلے اس کو نور کا شہر عطا فرماتا ہے۔ جو شخص رمضان میں اپنے والدین سے احسان کرتا ہے تو رب کریم اس پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ رمضان میں جو عورت اپنے شوہر کی خدمت اور رضا جوئی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بی بی مریم اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے درجہ اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔